مشرقی نیوز کے ناظرین آداب، اخباروں کی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ روزنامہ اخبار مشرق دہلی، کولکتہ، رانچی، لکھنؤ، بھوپال اور کشمیر نے طالبان کے اقتدار کو درست قرار دینا پڑا مہنگا، برق کے خلاف غداری کا مقدمہ، میرے بیان کو غلط طرح سے پیش کیا گیا، شفیق الرحمان برق کا رد عمل، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور طالبان سے بات کرنی ہوگی، یورپی یونین، طالبان جنگ جیت چکے ہیں، کابل سے رابطہ رکھنا ہوگا، اسے دوسری خبر بنایا ہے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی طالبان کی فتح کو کہا خوش آمدید، اسے تیسری خبر بنا کے ٹرپ کارنر پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹر سہارا دہلی نے افغانستان میں سیاسی مفاہمت عمل کا آغاز، طالبان کی حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات، سرکاری افسران سے بھی مذاکرات کا فیصلہ، اسے پہلی خبر بنا کر اینکر اسٹوری کی شکل دی ہے۔ اور عدم تغذیہ کے خلاف طلباء کو بیدار کریں، اولمپک میڈل فاتحین سے وزیر اعظم مودی کی اپیل، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس دہلی نے طالبان کی تعریف کرنا سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کو مہنگا پڑ گیا، شفیق الرحمان برق کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ، اسے پہلی خبر بنا کر اینکر اسٹوری کی شکل دی ہے۔ سنندا پشکر کی موت کے معاملے میں ششی تھروور الزامات سے بری، اسے ضمنی خبر بنایا، جبکہ اشرف غنی کی UAE میں موجودگی کی تصدیق، کابل میں غیر یقینی صورتحال برقرار، اسے نمایاں کر کے پہلے صفحہ پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی نے علی گڑھ کا نام تبدیل کرنے کی کوشش پر اپوزیشن کا احتجاج، کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے انتخابات سے قبل تقسیم کاری کی کوشش قرار دیا، BJP مسائل سے توجہ ہٹا رہی ہے، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے حکومت سازی کے لیے طالبان حامد کرزئی مذاکرات، عبداللہ اور گلبدین حکمتیار سے ملاقاتیں، جلال آباد میں مظاہرین پر فائرنگ، 3 ہلاک، سبز غان میں مجسمہ کی وجہ سے پارک میں آگ لگا دی گئی، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور اشرف غنی اہل خانہ سمیت ابوظبی میں موجود انسانی بنیادوں پر پناہ دی گئی ہے، وزارت خارجہ متحدہ عرب امارات، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد نے طالبان اقتدار پر مودی حکومت فکر مند، دوبارہ سیکورٹی میٹنگ، اسے پہلی خبر بنا کر اینکر اسٹوری کی شکل دی ہے۔ اور سنندا کے ششی تھروور قتل کے الزام سے بری، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ منصف حیدرآباد نے اقتدار کی جانب طالبان کی پیش قدمی شروع، سابق صدر حامد کرزئی کی انس حقانی سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، جلال آباد میں طالبان کے خلاف مظاہرہ، 3 ہلاک۔ روزنامہ قومی تنظیم پٹنہ نے سیلاب متاثرین کو ہر طرح کی امداد، نتیش وزیر اعلیٰ نے کٹیہار اور پورنیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا، راحت کیمپوں کا جائزہ لیا، اسے پہلے خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور افغانستان میں طالبان کو اقتدار منتقل کرنے پر گفتگو شروع، ہرات کے اسکول میں لڑکیاں تعلیم کے لیے پہنچی، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پندار پٹنہ نے راحت کاری کے ہر ممکن انتظامات کیے گئے ہیں، نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، سبھی لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، نتیش کمار، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور نتیش کمار نے بہار کو وقار بخشا، پارٹی کارکنان ہی طاقت کا مرکز ہے، RCP سنگھ، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ اور بہار میں سیلاب سے 32 لاکھ افراد متاثر، 16 افراد کی موت، اسے نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ آگ لکھنؤ نے یوگی حکومت کا عبوری بجٹ پیش، وزیر مالیات نے ایوان میں 7301 کروڑ کا بجٹ پیش کیا، بجٹ حزب مخالف کارگرانی پر بحث کا مطالبہ، واک آؤٹ، اسے پہلی خبر بنا کر اینکر اسٹوری کی شکل دی ہے۔ اور طالبان پر بیان، برق کو پڑا مہنگا، اسپیکر رکن پارلیمنٹ پر بغاوت کا مقدمہ، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے وادی بھر میں جناح کے جلوس نکالے جائیں گے، یوم عاشوراء آج، شہر میں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں، کرگل میں بھی پابندی، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور خواتین کے لیے سماجی اور معاشی مساوات لازمی، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد سری نگر نے جموں و کشمیر میں کورونا متاثرہ افراد کی فہرست میں 100 کا اضافہ، 1 لقمہ اجل، مہلکین کی مجموعی تعداد 4400 ہو گئی، وادی میں 2240 اور صوبہ جموں میں 2160 اموات، 3,23,668 متاثر، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پر شائع کیا۔ بس اب تک اتنا ہی، پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔